سے پریشان افراد یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تعلیمی ادارے بند، اسکول بند، کالج بند۔ امریکہ نے یورپ سے آنے والوں کو روک دیا، یورپ نے چین سے آنے والوں کو روک دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان لیٹ گئے، سائنسدان لیٹ گئے، سکون کا جنازہ نکل گیا، رونق برباد ہو گئی، خوشیاں ہم سے چھین لی گئی۔ آج 5 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کھانسنے والا مریض خودکش لگنے لگا ہے، دمے والا مرض ہمیں کرونا وائرس لگنے لگا ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے خوف کھانے لگا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ناکام، میڈیکل ناکام، سائنسدان ناکام، زمین بوس ہو گئے، ٹیکے بے اثر ہو گئے۔ یورپ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، چین بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے جو دوست ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ دوستو، ٹرمپ نے کہا ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سائنسدان کرونا وائرس ختم کرنے کی 1 دن میں ویکسین نکال سکتے ہیں، لیکن سننے کو آیا ہے کہ یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ویکسین نکالنے کے لیے ہمیں 1 سال لگ سکتا ہے، وہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہائے، موت کے سائے منڈلانے لگے، اللہ کا خوف بالکل ہی نہ رہا۔ ایک انجانے خوف نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پوری دنیا کو اپنی حراست میں لے لیا، اور پوری دنیا کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ جس نے وائرس سے مرنا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے، اس نے وائرس سے ہی مرنا ہوگا، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت لکھ دی گئی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مسلمان، یہودی تو ڈرے، کافر تو ڈرے، مشرک تو ڈرے، اے مسلمان، اگر تو بھی ڈرے گا تو پھر اللہ پر بھروسہ کون کرے گا؟ اگر تو بھی اس وائرس سے ڈر گیا، کافر تو ویسے ہی ڈرتا ہے، مشرک تو ویسے ہی ڈرتا ہے، یہودی تو ویسے ہی ڈر گیا ہے، اگر تو بھی ڈر جائے گا پھر بتاؤ تو صحیح، میرے اللہ پر بھروسہ کون کرے گا؟ الحمدللہ، ہمارا یقین ہے جو خدا رات کو درختوں کی ٹخنیوں پر بیٹھے پرندے کو نیند سے گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے کیے ہوئے کرتوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ جس قوم پر ناراض ہوتا ہے اور پھر ان پر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، اللہ ہم پر ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ اللہ کو راضی کریں۔ جوانوں، آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تمہارے منتظر ہیں۔ آج کعبہ کا طواف رک گیا، اس سے بڑا عذاب ہمارے اوپر کون سا آ سکتا ہے؟ کیا اللہ ہم پر ناراض نہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ اے نوجوان، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج خانہ کعبہ کا طواف رک گیا ہے، بتائیں سجدوں کی توفیق اللہ پاک نے چھین نہیں لی ہے ہم سے؟ اللہ سخت ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ جس قوم پر ناراض ہوتا ہے تو بے موسمی بارش دیتا ہے۔ آج ہماری فصلیں بالکل تیار ہیں، لیکن پھر بھی بارش نہیں رک پا رہی تو فصلیں اجڑ رہی ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اوپر سے ایسی بیماری ہم پر لاحق ہو گئی کہ جس بیماری نے ہمیں خوف و حراست میں لے لیا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آج ہم سارے مل کر اللہ سے ایک پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آج کے بعد ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض نہیں کریں گے۔ آج سے ہم پکی توبہ کرتے ہیں، اس بیماری سے ہمیں بچا، اپنے عذاب سے ہمیں بچا، آمین ثم آمین۔ اے اللہ پاک، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، ہماری دعا ہے کہ اے اللہ پاک سب کی خیر فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کے ایک کلک کرنے سے کتنے مسلمان آج توبہ کریں گے؟ تمام